چولہا جل رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، بالکل ایسے میں ہم ذکر کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا۔ سبحان اللہ۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی سے متعلق جو پرسیپشن ہے مسلمانوں کے ہاں وہ یہ ہے کہ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ہیرو ہے، مسلم امہ کا بہت بڑا فاتح ہے۔ اس کے اقوال بھی مشہور ہیں اور اس کی جرت بھی مشہور ہے، اس کی بہادری بھی مشہور ہے، ذہن اور برین اس کا بہت کام کرتا تھا۔ اور آج کل جب ہم غزہ کی صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی یاد آتا ہے، اور ایک اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ فقرے، اقوال سارے ذکر ہوتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اچھائیاں، شجاعت، جرت، بہادری، فکر، تفکر، نظریہ، یہ ساری چیزیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اسے ہم ہیرو ہی مانیں گے؟ تو پہلے شاہ صاحب ذرا کچھ آپ ذکر کریں، مفتی صاحب آپ کچھ ذکر کریں، جو معلومات آپ کے پاس ہے تھوڑی تھوڑی دیر۔ جی بالکل، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی اسلام کے ایک عظیم فاتح اور ایک عظیم ہیرو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خود میں نے مطالعہ کیا اور ان کی پوری تاریخ پڑھی ہے۔ اچھا، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے درد کے ساتھ، یعنی آپ اگر صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو انہوں نے اس وقت کے حکمرانوں کے لیے باتیں کی ہاں وہ آج ہمیں بہین طور پر نظر آتی ہیں۔ مثلا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم امہ انتشار کا شکار ہو جائے گی، اچھا، اور ان کے لیڈر صرف کھوکھلے نعرے لگائیں گے، اللہ، اور پھر ان مسلم امہ کا کوئی پرسر حل نہ ہوگا، اور یہ در پردہ صلیبیوں سے جا کر دوستیاں کریں گے اور مسلم قوم کو بیچیں گے۔ اچھا، اور میں یہ یہ باقاعدہ سیرت نگاروں نے لکھا Predictions کر رہے تھے، ہے، پیشن مورخین نے، اور صلاح الدین ایوبی کی ذات، ان کی ہستی مبارکہ، یعنی یورپین جو مورخین ہیں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے جو عیسائی مورخین ہیں انہوں نے خود لکھا، انہوں نے صلیبیوں کی مذمت کی، لیکن جو آپ کا کردار اور جو آپ کی جنگی حکمت عملی اس کی تعریف کی، آپ کی سیرت و کردار کی تعریف کی۔ ان کے ہاں ایک ان کے سپاہی تھے اسحاق ترک قبلہ، جب میں نے ان کے بارے میں پڑھا نا، جب میں پڑھ رہا تھا، یہ کو میں 15-20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، میں ہچکیوں سے رونے لگ گیا، اللہ، یعنی اللہ اکبر، وہ ان کا کردار اور وہ ان کی عظیم ہستی ہے۔ لیکن ایک بات بڑے دکھ سے فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے، اور آج ہم جب معاشرے پہ مسلم معاشرے، پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلم معاشرے پہ نظر ڈالتے تو ہمیں بین اور واضح طور پر نظر آتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے غیروں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اپنوں سے خطرہ ہے۔ اللہ، اور خود صلاح الدین ایوبی، یعنی یورپین جو مورخین ہیں، عیسائی مورخین ہیں، انہوں نے لکھا کہ اگر صلاح الدین ایوبی کو یہ جو بیت المقدس فتح کرنے میں 10 سال لگے، کہا اگر ان کے اپنے ہی آڑے نہ آتے نا تو یہ 1 سال میں فتح کر لیتے۔ اللہ، اور آپ اندازہ لگائیے موجودہ دور کے حکمرانوں کے لیے، علماء کے لیے، قاریوں کے لیے، جتنے بھی آپ جہتوں سے دیکھیں صلاح الدین ایوبی ہر اعتبار سے ہیرو نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ مجاہد ہیں تو ایک عظیم مجاہد، اور آپ اندازہ لگائیے جب یعنی اسلام کے جھنڈے فلسطین تک گاڑنے والا، بیت المقدس کو اپنے آنسوؤں سے سیراب کرنے والا، اور جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو مورخ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی جو ہے چوکھٹ کے اوپر جب وہ رونے لگے تو ان کا آنسو بہ رہے تھے اس شدت سے۔ اور اب جب آپ کا وصال ظاہری ہوا، قبلہ آج کے حکمران صرف پاکستان نہیں، مسلم حکمران کے مسلم جتنے ممالک ان کی بات کر رہا ہوں، صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ حج کرنے جا سکے۔ اچھا، ان کی سوانح حیات کے اندر ایک شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت علی بن سفیان۔ اچھا، میں صلاح الدین ایوبی کے مزار پہ گیا ہوں، اور 2 سے 3 مرتبہ گیا ہوں، ملک شام میں مزار ہے، اور سوق حمیدیہ وہاں پر ہے، لیکن علی بن سفیان کا مزار، یعنی انگریز جو اس وقت صلیبی تھے وہ کہتے تھے کہ اگر صلاح الدین ایوبی کو ناکام کرنا ہے تو اس کی کان اور آنکھ جو ہے نا وہ علی بن سفیان ہے۔ اچھا،